مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں نے کچھ قرآن بلند کر دیا تھا نیزوں پر، اللہ اکبر کہہ رہے تھے. مجھے بتائیے وہ جو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں وہ حق ہے یا وہ فتنہ ہے؟ خالی اپیرنٹ پہ نہیں جائیں، ظاہر پہ نہیں جائیں. آپ کو بابصیرت ہونا چاہیے، آپ کو اندر تک دیکھنا کہ اس کا ظاہر ہے تو باطن کیا ہے پھر اس کا. ہاں اللہ سے کرے دور تو تعلیم پہ فتنہ، ناحق کے لوٹے تو شمشیر پہ فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر پہ فتنہ. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، علی کے دشمن کی زبان پر اگر پولیٹیکلی نعرہ تکبیر بھی آ رہا ہے تو وہ فتنہ ہے، اور علی ابن ابی طالب کے دست مبارک میں اگر ذوالفقار بھی ہے تو وہ فتنہ نہیں ہے، وہ رحمت پروردگار ہے، وہ مرضی پروردگار ہے. اس لیے کہ حجت خدا کے ہاتھ میں فساد فی الارض کو ختم کر رہی ہے. ایک تھوڑی بات سنیے گا کہ یہ جو میں نے بت کی بات، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اہل نہیں ہے. ایسی ایک دعا سملر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا ہوئی، انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا پروردگار کیا میری نسل میں بھی کوئی امام ہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ آپ کی نسل میں جو ظالم ہے نا وہ ہے آپ کی اولاد لیکن امام نہیں ہے. آپ کی اولاد میں فقط وہ امام ہے کہ جو ظالم نہیں. ظالم کا مطلب خالی چاقو مار دینے والا نہیں. یہاں پر ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور جو ظالم ہے وہ امام نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کوئی کبھی کسی زمانے میں مشرک رہا ہو، وہ بعد میں اسلام قبول کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہو سکتے ہیں، امام نہیں ہو سکتے. امام نہیں. امامت کے لیے ایک الگ کوالٹی چاہیے، اس کے لیے ایک الگ فضیلت چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا کی تھی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35، نوٹ کیجئے گا، جا کے دیکھیے گا. کہتے ہیں پروردگار اس مکہ کو شہر امن بنا دے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، والتین والزیتون وطور سین وہذا البلد الامین، مکہ کو کا شہر امن. اور ایک اور دعا کی، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے بچا لے اور میرے بچوں کو، بیٹوں کو، اولادوں کو بچا لے، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بت پرستی نہ کریں. سوال، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں کی؟ تو جا کر دیکھیے گا اولاد ابراہیم، پورا عرب تو اپنے آپ کو اولاد ابراہیم کہتا تھا اور پورا عرب بت پرستی میں مبتلا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار میرے بچوں میں بت پرستی نہ آئے. تو پورا عرب کیسے بت پرستی کر رہا ہے؟ مسئلہ وہی ہے کہ بچے ہیں، اہل نہیں ہیں. سارے بچے اہل نہیں ہیں. عربوں کی بت پرستی جو نا ایک پورا ٹاپک ہے پڑھنے والا، ایک بڑا فیسینیٹنگ ٹاپک بھی ہے یہ، کہ وہ کیسے بت بناتے تھے، اس کا مقصد کیا ہوتا تھا. عربوں میں حضرت عدنان تک جو جنریشن پہنچی اسماعیل علیہ السلام سے، حضرت عدنان کے بعد عدنان کے 4 پوتے تھے، ربیعہ، مضر، ایاد اور انار. ایاد الف یاد الف دال. انار کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. ایاد کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی اولاد کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں جا کر سیٹل ہو گئی. جتنے حجاز میں، جو اس کو آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں، وہاں پر جو کوئی تھا وہ یا ربیعہ کی اولاد میں سے تھا یا مضر کی اولاد میں سے تھا. ان میں سے ہر ایک پھر الگ سب قبیلے تھے، ان کے سینکڑوں قبیلے، اور ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت تھا ایک. اچھا، سب سے پہلے عامر بن لہی بن حارثہ، اس نے سب سے بڑا بت حبل بنایا، اور حبل بنا کے رکھا اس نے، اور کہتا تھا اعلیٰ حبل، بلندی ہو حبل کے لیے. اور اس نے سارے قبیلوں سے کہا، اس لیے کہ ہر قبیلے کا سردار وہ پرستش کرواتا تھا اپنے قبیلے کو اپنے بت کی. تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو تم اپنے اپنے بتوں کو تو پوجو، لیکن یہ سب سے بڑا بت ہے، اس پر اتحاد کرو. تو اس نے عربوں کا اتحاد قائم کیا بت پرستی پر. یہ بھی ذرا غور کیجیے گا، اتحاد، ہر اتحاد اچھا نہیں ہوتا. وہ دیکھنا ہے کہ آپ کس خاطر اتحاد ہو رہا ہے، کس سبب سے اتحاد ہو رہا ہے. تو وہ بت پرستی پر نے کہا کہ بھائی یہ سارے ہم سب متحد ہوں گے حبل کے نام پر. پھر اس کے بعد انہوں نے اسی نے ایک نائلہ بت بنایا. نائلہ دیوی تھی، فیمیل بت. وہ زمزم کے پاس نے رکھا، جوان عورت کی صورت میں. ایک اصاف تھا، پھر یعوق شیر کی طرح تھا، یغوث گھوڑے کی طرح تھا، ود ایک جوان کی طرح تھا، پھر نصر ایک اور دیوی تھی. اس طرح کے بت الگ الگ قبیلوں کے بنتے گئے. اس طرح سے پھر ہر قبیلے نے کہا کہ ہمارا ایک پیچ اپ ہونا چاہیے کسی اور قبیلے کے ساتھ. تو اوس و خزرج وہ پوچھتے تھے عزا کو، اور قریش اور کنانہ پوچھتے تھے منات کو، اور بنو ثقیف پوچھتے تھے لات کو. اس طرح سے ہر ایک کا اپنا 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 ایک بت تھا پورا. اور جن کے پاس جگہ نہیں بچی تھی کہ وہ خانہ کعبہ میں بت رکھ سکیں، میں آپ کو ایک خاص نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، بہت غور کیجیے گا. جن کے پاس جگہ نہیں بچی تھی کہ خانہ کعبہ میں بت رکھ سکیں، انہوں نے بت بنانے والوں سے یہ کہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے سائز کے بت بناؤ، ہماری آستینوں میں ہو. ہائے 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 ہائے، ہماری آستینوں میں ہو، تو تاکہ بس ہم اسے جلدی سے نکال کر
اقبال نے ویسے ہی تھوڑی کہا تھا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو جیسے ابراہیم بت شکن ہے نا، ویسے حسین ابن علی السلام علیہ وارث ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم نے ظاہری بتوں کو توڑا ہے اور حسین نے چھپے ہوئے بتوں کو، جو باطنی بت ہے نا اندر، اسے توڑا ہے حسین ابن علی نے۔ حسین باطنی بتوں کا بت شکن ہے۔ اسی خاطر ہے کہ وہ جو بت پرستش کرتے تھے ان کے لیے بھی تھا زمانہ جاہلیت، اور اگر کوئی حسین کو نہ مانے، حضور نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حسین جاہلیت سے نکال کر علم کی طرف لانے والے لوگوں کو۔ ہاں سبحان اللہ۔ مجھے علامہ رشید ترابی صاحب کا اسی بحر پر شاید یہی وجہ تھی کہ اقبال نے جو ایک شاید ادھوری بات لکھی تھی اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، تو اس کو کمپلیٹ کیا علامہ رشید ترابی صاحب نے کہ رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر، رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گمان لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے وہم و گمان، فقط ہے وہم و گمان لا الہ الا اللہ۔ حضرت علامہ رشید ترابی صاحب کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، کدھر ہے کہکشاں لا الہ الا اللہ۔ اور خدا کی راہ میں کٹتی ہے یوں شب ہجرت، نفس نفس پہ جنا لا الہ الا اللہ۔ علی ایک ایک سانس میں جنت خرید رہے تھے۔ حسین ابن علی۔ اچھا اب یہ جو سارے بت ہیں، مجھے ایمان سے بتائیے گا، آپ کو ہر قبیلے کا بت ملے گا اس کے نام کے ساتھ، اس کی شکل کے ساتھ۔ میں ممبر پر آنا چھوڑ دوں گا اگر کوئی میرا مسلمان بھائی یہ بتلا دے کہ ابو طالب کے یہاں پر کون سا بت تھا، میں ممبر پر آنا چھوڑ دوں گا۔ مجھے بتلائیے کہ اگر ابو طالب علیہ السلام کے خانوادے میں کوئی بت تھا، اگر نہیں تھا تو مانو کہ جب پورا عرب بت پرست تھا، وہاں فقط علی کا باپ وہ تھا کہ جو موحد بھی تھا، اس لیے کہ بت شکن کا باپ تھا۔ اس لیے آپ کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خانوادے کا کوئی بت نہیں ملے گا۔ اور اسی لیے اسی خاطر ہے کہ دعوت ذو العشیرہ اللہ کا پیغام ہے نا، اللہ کا پیغام پہلا وہ اللہ کے گھر میں اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے گھر میں اناؤنسمنٹ نہیں ہے، ابو طالب کے گھر میں اناؤنسمنٹ ہے۔ اس لیے کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ اللہ کیا کسی بت پرست نعوذ باللہ اسے اپنا رسول دے گا پالنے کے لیے؟ تو اس لیے رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ اور جب حضرت ابو طالب نے پالا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان بھی ادا کیا، الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا۔ ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے اور مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے۔ تو یہ پیور وہ سلسلہ ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ جہاں کبھی بھی بت پرستی نہیں رہی۔ اس لیے اس پیور راستے سے جانا ضروری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ آخر اس میں جملہ کہہ رہا ہوں، پھر میں منزل مصائب پر آ رہا ہوں، کل یہیں سے بات شروع کریں گے۔ جانتے ہیں صحیح راستے سے اللہ کے پاس جانا کیوں ضروری ہے؟ ایک ترک کہاوت ہے، ٹرکش، کہ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے نا تو ایک دن یقین کرنے لگیں گے کہ مرغیاں چرانا بھی ایک عبادت ہے۔ اب اس کی تشریح مجھ سے تو نہیں پوچھیے گا یہاں پر۔ اب جو لومڑی سے دین سیکھے گا وہ ایک دن یقین کرے گا کہ مرغی چرانا بھی ایک عبادت ہے۔ راستہ پیور ہونا چاہیے جی۔ اس لیے ہے کہ یہ جو مجھے مولا مان رہا ہے وہ مانے اسے، راستہ پیور رکھیں اپنا۔